بسم اللہ الرحمن الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر القرآن کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کے اس جمعۃ المبارک میں سورۃ المزمل، اس کی ابتدائی حصے کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جا سکیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل، فرمایا اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، فرمایا اٹھئے رات کے وقت، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے، نصفہ، آدھی رات کر لیں، او انقص، یا اس آدھی کو پھر آدھی کر لیں، منہ قلیلا، اور جو آدھی کی تھی اس کو اور آدھی کر لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلام ملاطفت، کلام لطف، کلام محبت۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب کا یہ کلچر تھا اور ان کے کلام کرنے کا ایک رواج یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے تو وہ بندہ جس حالت میں ہوتا اسی حالت میں اس کو پکارا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا اور اس کو محبت ہے اور وہ پکارنا چاہتا تو وہ کہتا ہے، او مسجد میں بیٹھنے والے، میری بات تو سننا۔ کوئی بندہ تسبیح کر رہا ہوتا تو جس کو اس سے محبت ہوتی تو وہ دوسرا کہتا، او تسبیح کرنے والے، ذرا میری بات تو سن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ زمین پر بیٹھا ہے تو اسے کہا جاتا، او زمین پر بیٹھنے والے، یہ میری بات سن یا یہ کام ایسے کر۔ یعنی وہ جس حالت میں ہوتا نا تو اسی حالت کا نام لے کر اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا۔ یہ عرب کا کلچر تھا اور ان کے کلام میں محبت کا اظہار تھا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات سے کسی بات پر تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی، سمجھ آئی؟ ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کہہ سکتے، یہ ان پاک ہستیوں کے لیے ایسے لوز جملے نہیں بولتے، تو مطلب جو ان کی ایسی بات ہوتی ہے اس میں بھی شکر ہوتی ہے، تو کسی معاملے میں ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ گویا کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور مسجد میں چل کے سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں جلوہ گر ہوئے، سیدہ پاک کے گھر، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بیٹیوں کی شادی کر کے بیٹیوں کے گھر بھی جانا چاہیے۔
نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ہمارے یہاں کئی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو پھر اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے. اے جنہوں نے بہت تقوی لوڈ ہو جاتا ہے نا, اے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے, اے جی پرچیاں چو نکلو, سرکار میری گل سنو, صاحب بھائی ہلو یہ جیب گھتو, میں بعد تھوڑی گل سننا, بس بعد اے دوران تقریر کوئی پرچی نہیں چلے گی, میری گل سنو سارے. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. تو یہ جو سفید داڑیوں والے بزرگ ہیں نا, یہ عمومی طور پہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد جب اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتے تو ہم شاید کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ حضرت جی بہت غلط کام کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, بہت بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کو کبھی تسلی نہیں دی, کبھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کی اور چاروں کے گھر جایا کرتے تھے نبی پاک, ضرور جایا کریں. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں جاتے؟ اتنے گندے لوگ ہیں جن کے اندر آپ نے اپنی بیٹی بیاہ دیا کہ آپ جانا پسند نہیں کرتے, کیوں نہیں جاتے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ صرف ضمیر جگانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جب میرے نبی جاتے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہوگا. یہ بسا اوقات یہ بھی ایک بات کرتے ہیں, توجہ فرمائیے گا ذرا. کہتے ہیں یار سمر صاحب تو مولوی ہیں, تو مولوی والیاں گلاں کرنا ہے, اسی دیاں دے گھر دا تے ایک گلاس پانی دا بھی نہیں پیندے. تو میں کہ اس سے دی دے 2 کلے زمین دے تیری وراثت دبی بیٹھا ہے, او جائز ہے دے نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اس وقت اس کو کوئی تقوی لوڑ نہیں ہوا, کوئی شریعت یاد نہیں آئی, ہونے نو بڑی ہے میں ایک گلاس پانی دا ہی نہیں پیندا. آپ کو کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ صرف آپ کا نفس ہے جو گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے, جبکہ اس کا حقیقت اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پوچھا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے, علی کدھر ہیں؟ فرمایا ہمارے درمیان کچھ یہ بات ہوئی ہے. تو آپ تشریف لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے, دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور آپ کے جسم کے ساتھ کوئی تھوڑی مٹی برکت لے رہی تھی. حضرت مولا مرتضیٰ کے جسم اقدس کی مٹی برکتیں لے رہی تھی. اور یعنی یاد ہے نا بھی جسم نو مٹی لگی ہوئی ہے, تو چنگا نہیں بندہ سور دے جملے بول رہا ہے, کو محبت دے جملے بول رہا ہے, تو مٹی برکت لے رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے جب اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب, او مٹی دے پیو اٹھی میں نہ ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کلام محبت ہے, یہ کلام لطف ہے, یہ کلام ملاطفت ہے. جو جس حالت میں ہو اس حالت میں کلام کرنا یہ عرب کا ایک کلچر اور رواج تھا. اسی طرح اللہ نے بھی محبوب پاک کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں, اللہ کو محبوب کی یہ ادا بڑی پسند آئی, اب کلام کرنا چاہا تو اللہ نے فرمایا اے کمبل اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب اٹھو نہ ذرا. آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ ہے کلام ملاطفت, کلام لطف, کلام محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود جگایا, بیدار فرمایا اور کیا کہا؟ قم, اٹھیے, اللیل, رات میں. اچھا جب اللیل کہا نا تو نبی پاک ساری رات اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, ساری رات. اللہ نے فرمایا الا قلیلا, ساری رات نہیں, گھٹ کرو. اے دیکھو محبوب پاک نو اٹھایا بھی آپ ہے, سمیندہ بھی آپ ہے, مرضی یہ تو اڈی میں کی آکھیا کی نہیں آکھیا, اٹھایا بھی آپ ہے. سو قم اللیلا, رات کو اٹھیں, آپ عبادت کریں اور رات کو عبادت کیا کریں, 2 نفل ہی پڑھنا شروع کر دیں. یہ روایات میں ہے, فرمایا جو راتوں کو جاگتا ہے اللہ کبھی دل نہیں مردہ ہونے دیتا. ہائے ہائے ہائے, کاش کہ ہمیں راتوں کو جاگنا نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے, کبھی 2 نفل پڑھ کے دیکھتے ہیں, چس پہ جائے گی انشاءاللہ. ہے کام تھوڑا جا اوکھا ہوتا ہے, یہ آگے آ رہا ہے آیت میں کیسے اوکھا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, لیکن ہے بڑے کمال کا کام. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتا قم, اٹھئے, اللیلہ, رات کے وقت, الا قلیلا, ساری رات نہیں حبیب, گھٹا ہو, اس کو کم کیجئے. اچھا کتنا کم؟ نبی پاک نے تھوڑا جا گھٹا, تھوڑا جا. اللہ فرماتا نہیں ابھی وہ گال نہیں, نصفہو, ادھو ادھ کر. نہیں توجہ فرمائی, آپ کلام کو ذرا لطف لینا. یہ ادھر سے سنیں, تھوڑا سا ادھر سے. محبوب رات نو اٹھ, نبی پاک اٹھ, ساری رات. فرمایا نہیں حبیب, اے گھٹ کرو, بس انہوں گھٹ کرو. نبی پاک نے ہلکا جا گھٹا دیتا. فرمایا نہیں نصفہو, آدھی رات کرو. نبی پاک نے ایسا کمال کیا, پوری آدھی رات عبادت کر دے, آدھی رات سوتے. اللہ نے پھر فرمایا اب ان کو سے حبیب اس ادھی نو بھی ادھی کر.
یار ہوں تو تمہیں بول لینا چاہیے ہے نا جی. نہیں حبیب ادھی نو بھی ادھی کر اور گھٹ کر. آئے ہو میرے سونے ربا جگیندہ بھی خود ہیں تو سلیندہ بھی خود ہیں. یہاں دیکھو محبوب نے جب پکارا ہے تو محب نے بھی کمال کر دیا, اور محب نے جب فرمایا ہے تو محبوب نے بھی کمال کر دیا. یہیں سے علماء نکتہ بیان کرتے ہیں, سچی محبت بندہ جس سے کرے اس کی بات کبھی موڑتا نہیں ہے. میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب آپ فرماتے ہیں سچی محبت یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کریں, غوث پاک سے کریں, داتا صاحب سے کریں, صحابہ سے کریں یا اہل بیت سے کریں یا نبی سے کریں, جس سے محبت کا دعویٰ کریں, مزہ یہ ہے, سچی محبت یہ ہے ان کی جو بات ہو اس کو سنے بھی صحیح, مانے بھی صحیح, عمل بھی فرمائیں. یہ سچی محبت ہے. ہمارے یہاں نعرے زیادہ ہیں, نعرے, عمل کام ہے. محبت ہے پر کامل نہیں. کامل تب ہوگی جب ہم اپنے حبیب کی ہر بات کو مانیں گے. آواز سمجھ آئی آپ حضرات؟ تو اللہ فرماتا ہے حبیب رات کو اٹھئے. نبی پاک نے ساری رات قیام فرمانا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا محبوب اللہ قلیلہ اس کو کم کرو, تھوڑا سا کم کر دیا. فرمایا نہیں, نصفہ, آدھی رات کر دو. نبی پاک علیہ السلام آدھی رات سوتے آدھی رات جاگتے ہیں. اللہ نے پھر فرمایا اب انکس, فرمایا اس آدھی کو بھی آدھی کر دو. اور جب نبی پاک نے آدھی کو بھی آدھی کر دیا پھر اس پر ایسی استقامت, اللہ نے پھر فرمایا منہو قلیلہ, حبیب اینو بھی گھٹا ہے نا, اس کو اور گھٹائیے تھوڑا سا. آپ دیکھ لو یہ کلام ملاطفت کیسا ہے. اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دیکھو کہ اپنے رب کی اطاعت کیسے فرماتے ہیں, حکم کو مانتے کیسے ہیں. اللہ اکبر. دوستان گرامی, اس واسطے راتوں کو اٹھ کر بھی اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل, راتوں کا قیام. یہ قیام اللیل رات کے نوافل, رات کی عبادت, اس کا بہت زیادہ طبیعت پر, ذہن پر, دماغ پر, اعمال پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. مطلب دن کو آپ کرتے رہیں آپ کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوگی, جب آپ رات کو عبادت کریں گے تو آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جتنی توجہ رہے گی اتنا زیادہ اثر آپ کی طبیعت پہ ظاہر ہو جائے گا. بلکہ یہاں تک یہ جو تہجد ہوتی ہے نا, تہجد کی نماز, قیام اللیل, اس میں سب سے اعلیٰ تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک اپنا نور ہوتا ہے. روایت میں یہاں تک موجود ہے, فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ صبح لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے بھئی اس نے تہجد پڑھی ہے؟ تو علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو وہ نور عطا کرتا ہے, دیکھنے والا, تھوڑا سا بھی سینس رکھنے والا کہتا ہے یہ جو حسن ہے یہ نہ صابن کا ہے نہ کریم کا ہے نہ یہ کسی تیسری چیز کا ہے, یہ ہے تو تہجد کے سجدوں کا ہے. تو سجدے کا ایک اپنا نور ہوتا ہے. وضو لفظ ہے نا, وضو لفظ, اس کا معنی ہی نور ہوتا ہے, اس کا معنی ہی روشنی ہے. تو جو بندہ وضو کرے اور تہجد میں کرے, آپ کبھی اندازہ کریں یہ جو تہجد کا ٹائم ہے نا, ایسا اعلیٰ ٹائم ہے. آپ اس میں وضو کر کے دیکھ لیں, باقی سارا دن بھی کریں اور اس میں بھی کریں, یا اس میں آپ غسل کر کے دیکھ لیں, آپ کے جسم کے اوپر ایک عجیب سی نکھراہٹ آ جائے گی. یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں تہجد کے وقت آپ نہا کے دیکھیں, غسل کر کے اپنا منہ پھر آپ پہ دیکھیں, کسی نے پوچھنے دی لوڑی کر, تو خود کہیں گا کہ نہیں یار کشا ہے صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹائم ایسا ہے, اس کی برکت ایسی ہے. تو اس وقت میں اگر بندہ صرف پانی استعمال کرے تو یہ برکت ہے. اگر نوافل پڑھے اور تلاوت کرے اور ذکر و تسبیح کرے اور سجدے میں سر رکھ کے ذرا آپ نے رب سے مناجات کرے تو کیا ملے گا جناب. ٹھیک ہے, اب تو ویسے جدید سائنس کی تحقیق آ گئی ہے, سجدہ کو لمبا کیا کریں. کہا کیوں؟ فرمایا جو سجدہ لمبا کرتا ہے کبھی دماغ کا مریض نہیں بن سکے گا, پاگل نہیں ہوگا, اس کی آنکھیں کبھی نہیں خراب ہوں گی. فرمایا اس کے یہ پٹھے کبھی کمزور کانوں کے نہیں ہوں گے. وجہ اب یہ سائنس کہتی ہے, نبی پاک فرما رہے ہیں قیام بھی لمبا کرو, سجدہ بھی لمبا کرو. اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے, سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. یہ محبوب یہ بتا رہے ہیں. اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فائدے مند ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا
جو جگر ہوتا ہے وہ خون پیدا کرتا ہے، بڑے پریشر کے ساتھ یہ خون اوپر کی جانب آتا ہے، لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ خون خود بخود پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور آپ کے سر دماغ کی ایک ایک شریان کے اندر سے جتنی مرتبہ اس نے سرکولیشن کرنی ہوتی ہے وہ اتنی مرتبہ کرتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہر چیز مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سائنس تو اپنی جگہ سچی ہے، پر میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا حق وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو سجدہ لمبا کرنے کی کوشش فرمائیں، اور جب سجدہ کریں نا سجدہ، تو آپ کے ہاتھ بازو جب جماعت میں کھڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کندھے سے کندھا ملانا ہوتا ہے، قریب ہو کے کھڑا ہونا تھا، بیچ میں فرق نہیں ہوتا۔ جب تنہا ہو نا تو کوشش کریں اپنے ہاتھ اپنے بازو بالکل کھلے، یہاں تک کہا گیا کہ بکری کا بچہ گزر جائے، اور آپ نے جو 10 انگلیاں ہوتی ہیں اچھی طرح زمین پر، آپ کبھی سجدہ کریں نا سجدہ، تو آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح زمین پر لگائیں۔ کبھی کمر میں درد ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا، آپ کو کبھی درد نہیں ہے، کبھی موریاں دا رولا بن جائے تو میں نے پھاڑ لیا جائے۔ ہمیں سجدہ کرنے، ہم جب سجدہ کرتے ہیں بس اوقات پیر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیر انگلیاں زمین دے نال لا کے تھوڑا جہا انگلیاں منڈ دبائے گا تو وہاں، لیکن ان کا اثر تیری کمر میں آئے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کا یہ پٹھے، آپ کا یہ جتنے یہ مورے جس کو ڈسکیں کہتے ہیں، ڈسکیں فٹ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنی ڈسکیں ہوتی ہیں نا، ڈسکیں، ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہیں۔ جب بندہ ادھر دیکھیں، جب بندہ رکوع کرتا ہے نا تو یہ تھوڑا ایسے کھلا آ جاتا ہے ایسے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو پھر بھی ایسے کھلا۔ اس کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جو اللہ نے خاص مادہ، کدی بکری بھی حلال کرو تو گوڈے چھوٹے ہوتے، جدو کٹین دے نا تو وچوں ایک گریس جہی نکل دی ہے، لیس جہی نکل دی ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ گریس ہے جو اس پورے سسٹم کو سرکولیٹ رکھتی ہے۔ تو جب بندہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ بیچ میں اچھی طرح گھوم جاتی ہے، بندے نو نہ پٹھیاں دا درد بندا ہے نہ موریاں دا درد بندا ہے۔ کدی اللہ تو اس واسطے کوشش فرمائیں کہ سجدہ بھی لمبا ہو جائے، رات کا قیام بھی ہو جائے۔ توجہ ہے نا سب رات کی؟ یہ دے نال تانوں جنت لبنی ہے۔ اگر اللہ دی رضا واسطے کیتا، یہ لاہور چل کے کسی کا استقبال کرنے سے جنت نہیں ملے گی آپ کو۔ آواز مٹھی ہو گئی ہے، کئی ڈھلے پائے گئے ہو، خیر تہی نے بیٹھے ہو، توجہ دے نال بیا کرو کہ گال چل سنیا بھی کرو غور دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مختاریہ گال واد گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے محبوب رات کو اٹھیے، ساری رات نہیں، اس کو کم کیجئے، آدھی رات، آدھی کو کم، آدھی کو پھر کم، پھر کم، اور فرمایا او زد علیہ، ہاں آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یعنی چھیکڑی گالے کی تھی حبیبہ ہوں اسی تیرے تے چھڑیاں، باہ جا تیرے تے چھڑیاں، جی میں تیرا دل کرے۔ وہ اپنی بولی میں لطف لیا کرو نا یار، ہے حبیب جیسے آپ کا جی چاہے، اب آپ پہ چھوڑ دیا ہم نے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور فرمایا قرآن کو ذرا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 3 معنی بیان فرمائے ہیں۔ کتنے معنی؟ پہلا معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یہ ہے، قرآن پڑھیں تو صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں۔ صحت لفظی کس کو کہتے ہیں؟ قراءت کو، مخارج کو۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو علماء نے لکھا یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اس کے الفاظ کی ادائیگی درست کی جائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کو چاہیے اپنے قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کا درست استعمال کیا کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب شاید آپ کو نہیں بتا سکیں گے، چونکہ حافظ حافظ ہوتا ہے، قاری قاری ہوتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں بڑے پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ بندہ جو قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے عین کیسے ادا کرنی، ہا کیسے ادا کرنی ہے، دال اور دواد اور وا کیسے ادا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب نہیں پتا تو قرآن صحیح نہیں پڑھا جا رہا، جبکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جتنے بیٹھو اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو، اور یہ قرآن کو صحیح کرنے کا
بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، لیکن سلام عقیدت ہے امیر اہل سنت کو۔ حضرت امیر اہل سنت نے یقین کریں اپنے مریدین و متعلقین کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، خود بھی پڑھیں آگے بھی پڑھائیں، اور باقاعدہ طور پر کہا کوئی دکاندار ہے تو ہم دکان پہ چل کے پڑھائیں گے، کوئی گھر میں پڑھنا چاہے ہم گھر میں پڑھائیں گے، دفتر میں پڑھنا چاہے دفتر میں پڑھائیں گے۔ آپ کوشش تو فرمائیں نا، لیکن قرآن مجید کو درست ضرور فرمائیں۔ جتنے بیٹھے ہو، اور بالخصوص بوڑھے بندے یہ کہتے ہیں او زمر صاحب ہوں تو بڑھڑے ہو گئے ہیں، بڑھیا تسی تو کاری بن دیو عین تے ہا تے فلانا تے جناب ساتھ ہوتا ہوں لفظ نکل دے ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ میں نہیں مانتا یہ بات۔ کیوں؟ میں کہ پہلی بات تو یہ قرآن مشکل ہے نہیں، جب آپ کوشش کریں گے آٹومیٹک یہ زبان پہ چڑھ جائے گا۔ ہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا یہ قرآن ہم نے بنایا ہی آسان ہے، قرآن مشکل ہے ہی نہیں، تو میں قرآن کو مشکل کیسے کہوں یار؟ آپ کبھی پڑھنے کی طرف آئیں منڈا سیکنڈا تیری زبان سے چڑھ جائے گا۔ تو یہ کہنا میں بڈھا ہو گیا تو میرے کو لفظ نہیں نکل دے نہ، یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بابا جی، آپ کہتے ہیں کہ میری زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے، یہ مخارج میں کیویں ہوں ادا کراں؟ میں کہا میں نہیں مانتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ، ایک تو قرآن آسان ہے، اور دوسرا دنیاوی جتنی باتیں کرنی ہوتی ہیں اس وقت تو آپ کے مخارج بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں۔ اگلی مثال بھی دے دوں، اور میں کہا جس لے کسی نے ماں بہن دی گال کرنی ہوئے اس لے تے ایڈے ٹائٹ کرنا ہے بھی وہ سات نسلاں تائیں ساڑ جاندا ہے۔ بیٹھے ہو اس وقت تو آپ کے الفاظ بہت سیدھے ہوتے ہیں، حضرت جی یہ غلط بات ہے کہ ہن میں تو نہیں نکل دے، کوشش کر رہا ہے، قرآن سوکھا ہے، پڑھ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گا۔ اور اگلی بات، خدا نہ خواستہ دانت ٹوٹ گیا اب نہیں بھی کوئی لفظ نکلتا یا زبان میں لکنت ہے، توتلا پن ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، وفی روایت یہ لفظ بھی موجود ہے فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا جو بندہ قرآن مجید پڑھے اور قرآن اس پر مشکل ہو رہا ہو، یعنی زبان میں لکنت ہے یا الفاظ ادا نہیں کر پا رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حالانکہ جو قرآن پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جس پر قرآن مشکل ہو جائے پھر پڑھے اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائیں گے کوشش اپنے قرآن کو درست فرمائیں، جوان ہوتے بھامے بڈھے ہو سارے ایک باری قرآن شریف صحت لفظی سے پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب ذرا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ صحت لفظی پہلا معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو نا تو ایسے پڑھو کہ قرآن پر غور بھی کرو، یہ ترتیل کا مطلب ہے۔ اتنی سپیڈ نہ ہو کہ یا لمون تے تا لمون تو علاوہ کخ دی سمجھ نہ لگے، نہیں، ایسے قرآن مجید پڑھو کہ اگر کوئی سمجھنے والا یا خود پڑھنے والا عالم ہے تو کم از کم لفظوں کے ترجمے پر غور کرے۔ یہ وہ لوگ توجہ کریں جو کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیال بہت آتے ہیں، تیری توجہ اگر الحمدو کی طرف رہے نا کہ الحمدو میں رب نے کہا کیا ہے تو تیری توجہ کہیں اور نہیں جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب علماء نے ترتیل کا پہلا معنی صحت لفظی، دوسرا معنی معانی پر غور کرنا، جو علماء نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ اس کے معنی پر غور کرے، بلکہ یہاں تک روایات میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ایسی باتیں پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا یا وعید کا ذکر ہوتا یا سزا کا ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے مبارک آنسو چل پڑتے تھے، ایک رقت اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی اپنی طبیعت کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہو جائے۔ یہ ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب۔ دو معنی ہو گئے، اب تیسرا معنی سنیے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا معنی یہ ہے قرآن مجید کو طرز کے ساتھ پڑھا جائے۔ کس کے ساتھ پڑھا جائے؟ اب یہ طرز کا مطلب کیا ہے یہ بھی سن لے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے طرز ایسے نہ لگائیں کہ آپ کی توجہ طرز کی طرف ہو جائے اور معانی سے ہٹ جائے۔ اب دیکھو نا اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب یقین کریں میں نے آج سے 4 راتیں پہلے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہ بات پڑھی اور یقین کریں میں رک گیا، 10 منٹ تک میں سوچتا رہا یار گل تو ٹھیک ہے جو فرمایا۔
قرآن کی اتنی طرز اس انداز سے نہ لگائیں کہ آپ کی طرز کی طرف توجہ ہو جائے، معنی آپ پھر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اور یقین کرو اس وقت میں نے غور کیا، یہ ویڈیو کے ذریعے بھی پیغام جائے گا، سارے حضرات غور سے سنیں۔ آپ دیکھیں، آپ جتنے بیرون ملک سے قاری بلاتے ہیں ان میں سے اکثر داڑھی منڈے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ نہیں؟ اے جی مصر دا ہے تے یمن دا ہے تے فلانے دا تے ڈھمکان، حالانکہ قرآن کیڈا سونا پڑھدا ہوندا ہے، پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا؟ قرآن سونا پڑھدا ہے لیکن عمل نہیں کر، وجہ طرز والے پاسے توجہ گئی ہے، انہیں قرآن دی طرز تے اپنے آپ نو نہیں لے کے آندا۔ نہیں سمجھ سکے یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو؟ تو طرز اتنی لا کہ تیری طرز قرآن دی طرز سے ہو جاوے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ طرزیں نہیں لگاتے، لیکن اکثر علماء امامہ، داڑھی، اپنا لباس اور جناب خوبصورت، پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہبی بندے ہیں، وہاں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض۔ یہ نقصان ہوتا ہے صرف طرز کی طرف توجہ کرنے کا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ معنی ہے قرآن کے بھائی۔ وہ دیکھیں نا ایک ایک آیت پڑھتے ہیں والضحا والضحی والضحا، پھر اس طرح طرز، اچھی بات، یار طرز لگانا منع نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ موجود ہے تفاسیر کے اندر، اتنی طرز کی طرف توجہ نہ کر کہ تو عمل بھول جائے، طرز بھی لا عمل بھی۔ اب بیرون ملکوں میں دیکھیں طرزیں زیادہ ہیں، عمل تھوڑا ہے۔ بھائی حسن کی رات کی محفلوں کے اشتہار دیکھتے نہیں ہو؟ ایک تو ایک وقت چھلیا مچھیا منیا ہوندہ ہے، پڑھتے قرآن ہے، اتنا چنگے تے ساڑھے فران سیٹاں نے نمازی بیٹھن، داڑیاں تے پوریاں لائی بیٹھن، اور توجہ شوجہ ہے، تو وہ طرزوں کی طرف توجہ چلے گی، عمل سے ہٹ گئے، جبکہ ہمیں طرز لگانے کا حکم ہے لیکن عمل کے ساتھ۔ اب ایک معنی اس کا یہ ہے، اب اسی کا دوسرا معنی سنیے۔ نبی پاک نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جو قرآن مجید پڑھے اور جتنی اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے اتنی نہ لگائے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو طرز ہوتی ہے نا، طرز یہ ایک اندر کا شوق ہوتا ہے کہ کیا ہے طرز، کیا ہے اندر کا شوق۔ تو کہا جب قرآن پڑھو نا تو پھر صرف منہ سے نہ پڑھو، اندرونی شوق سے پڑھو، اندرونی شوق سے پڑھو گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جتنی طرز ہے اتنی لگا لو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ زیادہ بہت زیادہ طرزوں کی طرف توجہ کرو گے تو عمل سے نکل جاؤ گے، جیسے میں نے پہلے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ آپ طرز لگائیں، جس بندے کی جیسی طرز ہے قرآن مجید کو طرز کے ساتھ پڑھا کریں، آواز کے ساتھ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی کا ایک تیسرا معنی بھی سماعت فرمائیں، اس کا ایک تیسرا معنی یہ ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جو قرآن مجید طرز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں من لم یتغن، یہ غنی بمعنی استغنا ہے، فرمایا جو قرآن پڑھ کے پھر بھی زمانے کی فکر رکھے، دنیا کے مال و دولت کی فکر رکھے، اور پھر بھی کہیں کہ کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں، اس کا ایک یہ معنی ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھ کے پھر کہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے رب اسے بھوکا مرنے ہی نہیں دیتا، اس کا ایک یہ معنی ہے۔ توجہ ہے بھی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ آخری معنی بڑا خاص معنی ہے، وہ حضرات غور فرمائیں جو زمانے میں پتہ کیا کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناتا کہیں بھوکے نہ مر جائیں، میں کہ آج تائیں مولوی بھوکا مردہ میں بھی کھا، زیادہ کھا کے مر جائے تو ساڈا مسئلہ ہوتی تینوں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے دی، تو میں نو بھوکا مویا بھی کھا کی میں بیٹھے ہو بالکل فٹ۔ قرآن کی طرف آئیے، دین آپ کو کس نے کہا مولوی بھوکا مر جائے گا؟ اب یہ دیکھو اس کا تیسرا معنی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، حبیب آپ اپنی عبادت کو جیسے جی چاہے کرے رات کے وقت، لیکن قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے تین معانی تھے، ایک صحت لفظی، دوسرا معانی پر غور ہو جائے، اور تیسرا طرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اگلی بات، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، فرمایا محبوب بے شک ہم آپ پر ایک وزنی قول پیش کریں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وحی، محبوب پاک ہم آپ کی طرف وحی عطا فرمائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد احکام شرع ہیں، لیکن یاد رکھو احکام شرع
پہلی امتوں سے بہت زیادہ آسان کر کے اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ پہلی امتوں پر بہت مشکلات تھیں، اگر اس امت کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا جلا دو یا کاٹ کے پھینک دو۔ امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے دھو لو، پاک ہو گیا ہے، اگر وہ 40,000 مرتبہ بھی ناپاک ہو جائے آپ دھوتے رہیں، اللہ پاک فرماتا رہے گا اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے بہت آسانیاں پہلی امت سے بھائی جان۔ پہلی امت کے لیے ایک جگہ نبی متعین کرتا تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تم کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے اس ساری زمین کو پاک بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے۔ تم جہاں جی چاہو، جگہ صاف ہونی چاہیے، تمہارا سجدہ بھی ہو جائے گا، تمہاری نماز بھی ہو جائے گا، جہاں چاہو پڑھو۔ یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے تھا ہی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ پھر کہندے نے دین مشکل ہے، تینوں کہنے آکھا دین مشکل ہے تو سوکھا ہے۔ اب تیسری مثال بھی سن لیجئے تاکہ ذہن میں آئے کہ ہمارا دین آسان ہے۔ آپ نا قرآن مجید کی تفاسیر و احادیث پڑھ کے دیکھیں، یہ پہلی امتیں جب قربانی دیتی تھی تو وہ اپنی قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے تھے۔ لے کے مڑ کدے جاندا ہا، وہ قربانی جب ذبح کر کے نا ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمانوں سے آگ آتی اور اسے کھا کے چلی جاتی تھی۔ امت مصطفیٰ پر کتنا اعزاز ہے، بکرا لیندے بھی آپ نہیں، پال دے بھی آپ نہیں، کھاندے بھی آپ۔ ہون تو بولو چا سبحان اللہ مدینے جاؤ، بلکہ 3 مہینے فریجہ چ رکھی رہتے ہیں، محرم چڑھ جاتا موڑا دے استاد جی قربانی دا گوشت ساڈی فریج چ پیا ہے تے محرم چڑھ گیا، کی حکم ہے؟ یار توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ دیکھو بھائی، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے نا، کوشش کریں کہ اس کو شریعت کے سنت کے مطابق 3 حصوں میں کر کے تقسیم کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ 4-5 دن مکا دیو سارا بس۔ بھائی اگر کوئی میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، فریج میں بھی زیادہ دن گوشت رکھنے سے طبیعت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ میں 6 مہینے وچ کھروڑے اڑائی رکھنے جناب، میں گوشت چڑھائی رکھنا، بلکہ ایتھے کو الیکٹریشن بیٹھا ہے تو وڈی عید تو 10-15 دن پہلے فریجاں دا رش پیدا تو صحیح کر گوشت رکھنا۔ بڑے خیر تہی نے کیڑے کمی پائے گئے ہو؟ یقین کر کئیاں گھراں دے وچ اتنا گوشت ہوندا ہے بھی وہ فریج دے بوئے نو باہروں رسا مارنا پوندا ہے۔ یار کیا کرتے ہو؟ بانٹ دو، کسی غریب کے منہ میں چلا جائے، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ ویسے قربانی کا گوشت زیادہ دیر رکھنا منع نہیں ہے، لیکن فریج میں رکھنے سے بہتر ہے گوشت کو سکھا لیا کرے۔ ویسے اس کو پہلے تو وڑیاں کہتے تھے، وڑیاں ایک گوشت سکھا، ہون پتہ نہیں تواڈی بولی کی یاد ہے وڑی، چلو شکر تے الحمدللہ۔ گرامی قدر حضرات، اب یہ بات ہے جو آپ کی خدمت، وہ سوکھا ہوا گوشت وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ ہاں فریج میں رہ کے نا اس کے اندر وہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، تو رکھ سکتے ہیں، پر اتنی دیر ہے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غریبوں کو بانٹ دیا کریں۔ تو بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا، اس بات کو آپ سمجھا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ ہمارا عمل بھی ہو جائے، عمل ہوگا تو پھر مزہ آئے گا۔ تو پہلی امت قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتی تھی، یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پہلی جو امتی تھی ان پر کتنی زکوٰۃ تھی؟ 25%۔ 100 کا چوتھائی حصہ، لاکھ تے 25,000 دینا پہنتے، سانو 40واں حصہ 100 تے 1 لاکھ ہوئے تے 2500 روپیہ، کتھے 25,000 تے کتھے 25 موڑا دائی۔ ہم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے، میں کہ کیوں جناب، اور اسے کھون دیں، کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اتنی آسان شریعت ہے پھر نہیں کرتے ہو؟ عمل تو کرنا ہوگا نا۔ اور یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے، جو شریعت پر عمل کر کے اس طرح اپنا مال زکوٰۃ دے گا، خیرات کرے گا، غریبوں کو بانٹے گا، محبوب کریم نے ضمانت دی ہے اس کا مال کبھی کم ہو سکتا ہی نہیں۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کریں۔ تو یہ فرمایا ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات عطا کریں گے، تو اس سے مراد بعض احکام شرع کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں، اس سے مراد وحی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے محبوب پاک پر جب وحی آتی تھی تو کیسا انداز تھا؟ 3 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات،
روح البیان میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام اگر خدا نہ خواستہ کسی سواری پر ہوتے تو اونٹ کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ کا شیر، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام میری گود میں اپنا سر اقدس رکھے ہوئے تھے، وہی آ گئی، میں نے لگا میرے گوڑے تک کسی نے پہاڑ رکھ دیتا ہے، اتنا وزن ہوتا تھا۔ قرآن میں میرے رب نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، عَلَىٰ جَبَلِ اللَّهِ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرما پھٹ جاتا یہ پہاڑ، صدقے جاؤں مصطفیٰ کے سینے پر، مصطفیٰ کے دل پر۔ فرمایا سارا قرآن دل پہ نازل ہوا، اور جب وہی نازل ہوتی تھی ایک سواری کو اور بندے کو یہ محسوس ہوتا تھا، اور نبی پاک کو ہائے 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 ہائے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس وقت سب سے زیادہ حسین و جمیل لگتا تھا، اور اوپر اگر پسینہ آ جاتا تو لگتا تھا کہ موتی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا حسین نظارہ، آقا کریم علیہ السلام کو بھی پسینہ مبارک آ جایا کرتا تھا۔ یہ تیسری بات ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محبوب آپ پر وحی آئے گی۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جب وحی آتی تھی تو آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آگے فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک رات کو جو اٹھنا ہوتا ہے نا، سنو آگی نا گل، رات کو اٹھنا، ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، فرمایا اس میں ویسے مشکل تو ہوتی ہے، مالک ہے نا، مالک خود بتا رہا ہے رات نو اٹھنا تیرے واسطے اوکھا ہے، میں نے کہا تھا نا اوکھا ہے، اللہ خود بتائے گا۔ فرمایا رات کو اٹھنا مشکل ہے لیکن ہوتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے رات کو اٹھنے کا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، فرمایا اس وقت بندے کے منہ سے باتیں ٹھیک نکلتی ہیں، جیڑیاں بندہ کردہ ہے نا سوابی گلاں کردہ ہے، کیا مطلب، نہ فکر ہے، نہ آواز ہے، نہ شور ہے، نہ تماشا ہے، اس وقت جو بول رہا ہے سمجھو بندہ ہے اور خدا ہے، فرمایا گل کرنے دا سواد آ جاتا ہے۔ ساری بات آ گئی نا۔ اللہ نے فرمایا رات کو اٹھنا ہے اوکھا، اللہ اکبر، صدقے جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، ساری بات بتا دی۔ فرمایا اس میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے لیکن چس ہے۔ اب میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کلام ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اب یہ دیکھو کیسا کرام، فرمایا دن میں تو تمہیں اور کام بھی بہت ہوتے ہیں نا، اس واسطے راتی اٹھ کھلوتا کر، دنے تو تیرے ہور کام بڑے ہوندے نے اور دنے تے تینوں ہور گلاں بڑیاں ہوندیاں نے، تے تو راتی اٹھ کے کو ساڈے نال بھی کر لیا کر۔ اللہ اکبر، ہیں کیسا کلام ہے یار، چس آ جاندی ہے ایک باری، آئے ہائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا جب اپنے رب کا ذکر کیا کرو نا تو پھر دنیا سے ٹوٹ کر اپنے رب کا ذکر کیا کرو، دنیا سے ٹوٹ کر پھر اپنے رب کا ذکر فرمایا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب پاک نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آپ تشریف لے کے جائیں نا، مغرب تا عشاء جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو مختصر ٹائم کے لیے ذکر کروایا جاتا ہے، تو آپ کبھی اس کا لطف حاصل کریں۔ ہمارے تو یہیں اسی مرکز میں اجتماع ہوتا ہے نا، اسی مرکز میں اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلام ہر جمعرات کو مغرب تا عشاء، تو ذرا تشریف لایا کریں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ جمعے والے دن تقریر والی چاس پوری ہو جاتی ہے، اس دن ایک اصلاحی تقریر بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بہت خوبصورت یہ ذکر و دعا، اس کا بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ یار 8 دن آپ اپنے واسطے کو گھنٹہ رب واسطے نہ کاٹ لئیے، تو کیا میں امید کروں کہ اجتماع کے اندر بھی تشریف لایا کریں گے، بہت مزہ ہوتا ہے یار، آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، ضرور اجتماع میں تشریف لایا کریں دعوت اسلامی کے۔ تو فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو دنیا سے ٹوٹ کر کرو، کٹ کر کرو۔ اب آئیے جہاں لفظ تبتل، تبتیل، اس کا معنی بتاؤں، اس کا معنی ہے دنیا سے کٹ کے الگ ہو جانا۔ اب ایک جملہ ہے فقیر عرض کرے گا تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گا، اسی تبتل اور تبدیل سے لفظ بطول ہے۔ اب سمجھ آئیے کوئی،
गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लाडली शहजादी सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा, आपके अलकाबात मुबारका में से एक लक़ब बतूल भी है। और सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जब भी फतावा रज़िया शरीफ में सैयदा पाक को याद फरमाते हैं तो आप कहते हैं बुतूल ज़हरा। समझ आ रही है? ये बुतूल इसी से है। इसका माना होता है दुनिया से कट जाना और सिर्फ तवज्जो अल्लाह की जानिब हो जाना। यहां पर एक हदीस से आपको एक माना और भी बतलाना चाहता हूं ताकि सैयदा की अजमत आपके सामने वाज़ेह होना। जी, एक हदीस शरीफ है, इधर देखें। नबी पाक ने फरमाया हमारे इस्लाम में तबत्तुल भी मना है, हमारे इस्लाम में रहबानियत भी मना है। अब यह नबी पाक ने फरमाया है। अब यहां पर तबत्तुल यह मना किया गया और यहां पर क्या फरमाया गया? फरमाया कि जब जिक्र करना है तो तबत्तुल के साथ करना। हदीस कहती है तबत्तुल नहीं करना, कुरान कहता है तबत्तुल करना है। तो अब ये कौन समझाएगा? ए जेल हम लाटनू तो समझ नहीं आएगा ना। ये तो आपको कोई बंदा बताएगा जिसने दरस निज़ामी किया हो, जिसको पता हो। बक बक करने वाले को क्या पता इसका क्या मतलब है। अब जब तारुज़ आ जाए तो बात समझानी पड़ती है। अब समझाऊं अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो। और मेरे भाई यहां पर जो तबत्तुल का माना है ना, तबत्तुल का यहां पर है दुनिया से कट के अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना, ठीक है। और दूसरी जगह पर जहां नबी पाक ने फरमाया मेरे इस्लाम में तबत्तुल और रहबानियत मना है। रहबानियत का मतलब यह होता था कि वो लोग कहते थे कि हमने दुनिया से जुदा होकर पहाड़ों पर चढ़ जाना है। उलमा लिखते हैं पहाड़ों पर बैठकर इबादत करने से बेहतर है लोगों में रह के इबादत भी कर, इनकी इस्लाह भी कर, इन्हां गल्लां भी सुन। पहाड़ां ते चल के साइडां ते बह के ते सारे ही बातां कर लेंदे ने। गल माड़ी नहीं, पर फजीलत यह है सारियां दे विच रह। अब समझ आ रही है? हैं लोकां दीयां गल्लां भी सुन, इन्हां दी इस्लाह भी कर ते अपने आप नूं भी सीधा रख, सवाब तो फिर आवे ना। हाय हो सदके जावा, इस बात को समझा करें आप हज़रात। तो जो कुरान मजीद में तबत्तुल कहा गया है कि आप तबत्तुल के साथ जिक्र करें, इसका मतलब ये जब आप जिक्र करें तो फिर दिल में खुदा के सिवा कुछ ना हो, इसका यह मतलब है। और जो हदीस में तबत्तुल कहा गया उस तबत्तुल का मतलब यह है, बाद लोग ये समझते थे कि हम निकाह के बगैर रहेंगे ना तो हम बड़ी अल्लाह की इबादत करेंगे। महबूब ने फरमाया मेरे इस्लाम में तबत्तुल नहीं है, यानी मेरे इस्लाम में ये मसला ही नहीं कि कोई निकाह के बगैर रहे। फरमाया जो निकाह वाला बंदा होता है वो एक रकात पढ़े और बगैर निकाह वाला 70 रकातें पढ़े तो निकाह वाले की एक रकात 70 से बढ़ जाती है। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो है? अब समझ आइए आप हज़रात को। कुरान में जो कहा तबत्तुल कर, इसका मतलब है दिल दुनिया से खाली कर। हदीस में जो कहा गया कि हमारे यहां तबत्तुल नहीं है तो इसका मतलब यह है निकाह से मुंह ना मोड़ना, निकाह कर लेना। अब ये इसका माना है। अब ये कौन जिसने पढ़ा होगा वो बताएगा ना। बक बक करने वाला क्या कहेगा? और ये है ही कोई नहीं, वो तो शय ही कोई नहीं। तो बैठे हो, अब जुमला एक सीख लिया ना, मुंह तो चढ़ गया ना। अब समझिए आप हज़रात, नहीं ये गलत बात होती है। दीन का जो एक्सपर्ट होता है मसला तुम्हें वही समझा सकता है। तो अब यहां पर फरमाया गया, नबी पाक ने फरमाया हमारे दीन में तबत्तुल नहीं है, यानी बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, हैं? इसी से बतूल बना है दुनिया से कट जाना, पकीज़ा हो जाना, तय्यब व ताहिर हो जाना। और यहां याद रखना बतूल 3 चीजों को कहा गया है, यह भी सुन लो। कितनी चीजों को? जन्नत की हूर को बतूल कहा गया है। सदके जामा, बतूल पाकीज़ा, दुनिया से कटी हुई, ठीक है। दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको बतूल कहा गया है। और तीसरा हसनैन करीमैन की वालिदा नबी की बेटी अली की ज़ौजा सैयदा कायनात, आपको बतूल कहा गया है। जन्नत की हूर भी बतूल है, सैयदा मरियम भी बतूल है, और सैयदा कायनात लाखों सलाम आपकी शान पर, आप ही बतूल है।
لیکن یار جب 2 3 4 ایسی ہستیاں آ جائیں تو پھر کسی کا پہلا نمبر بھی تو ہوتا ہے نا. تو کس کا پہلا نمبر ہے؟ اب یہاں سے کہیں گے یہ پتہ نہیں اب کیا جواب آئے گا. سن لو، جنت کی حور بطول ہے، پر تجھے بطول ہونا مبارک ہو. حور تو رہتی ہی جنت میں ہے. توجہ ہے نا، تو رہتی ہی جنت میں ہے. تو نے تو بطول ہونا ہے، تو دنیا سے کٹی ہوئی ہے پھر بطول ہے. بڑی گل ہے، سبحان اللہ. دوسری بطول ہے حضرت مریم. سمجھ آ رہی ہے؟ شوہر نہیں، بیٹا پیدا ہو گیا پھر بطول ہے. شوہر نہیں، بیٹا پیدا ہو گیا. چونکہ اللہ نے کلمۃ اللہ اپنے اللہ نے قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت مریم کو یہ بیٹا عطا کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بھی بطول ہیں، لیکن بطول کیا ہے؟ کٹی ہوئی ہے، دنیا سے کٹی ہوئی. شوہر نہیں ہے پھر بھی بطول ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا. کیا بات ہے. لیکن یار پہلا نمبر مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ سیدہ کائنات کا ہے. کیوں؟ شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، پھر بھی بطول ہے. مزہ نہیں آ گیا؟ وہ توجہ ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے کیا کمال شان عطا فرمائی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ذکر کرنا ہے تو تبتل کے ساتھ کرنا ہے. کیا مطلب؟ سب سے ٹوٹ کر، جدا ہو کر، الگ ہو کر اپنے دل میں رب کی خاص توجہ رکھ کے پھر اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. اور اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بتایا تھا 30ویں پارے کی تفسیر کے اندر، لیکن آج پھر سن لیجئے. اللہ کا جب ذکر کیا کرے نا، ادھر دیکھیں، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے پتھر کسی کا دل پتھر بن جائے، سخت بن جائے تو اس پتھر کو توڑنا بھی تو ہے نا. تو فرمایا اللہ کہہ کر ہو کی جب ضرب لگائیں گے نا، فرمایا ٹوٹ جائے گا، یہ سب ٹوٹ جائے گا. اور بیچ میں سے تو انہوں پتہ ہے بادام دا اتلا چھلڑ جڑا ہوندا ہے نا، وہ بڑا سخت ہوندا ہے، انہوں بننا پمدا ہے. ایڈی ٹھاڈ آئی کوئی نہیں جیڑی محسوس کی تھی بیٹھے ہو یار. اوے اللہ دیو بندیو جاگو تو صحیح میں کی پیانا. یہ بس اوقات دنیا کا غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے، دل کے اندر ہے. اوے انہوں بن کی میں فرمایا اللہ کی ضرب لگا. یہ جب پردہ ٹوٹ جائے گا بیچ میں سے تیرا نرم دل نکل آئے گا، جیسے مرضی اپنے رب کے ساتھ لو لگا لینا. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے رب المشرق والمغرب، فرمایا تیرا رب وہ ہے جو مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسے ہی اپنا کارساز ماننا. علماء فرماتے ہیں اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جس بندے کو پریشانیاں نہ چھوڑیں. اے سارے کہتے ہیں استاد جی پریشانیاں، سن لو وظیفہ آج. جس بندے کو پریشانیاں نہ چھوڑیں اور جس بندے کے رزق میں برکت نہ ہو رہی ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، تسبیح شروع کر دے، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، تسبیح شروع کر دے. لے مہینے تو بعد رزلٹ ویکھ لیں کی بندا. جا صدقے جاواں ہن ایو جے وظیفے تے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، چلو ان للہ تے آکھو آجا. اصل ایو جے وظیفے سانو عمل نہیں نہ کردے بھائی جان. سانو تے وظیفہ ہو چاہیے جڑا پیر ہوری پہلو 25,000 روپیہ لین تے مڑ وظیفہ دیویں. ہن فریاں وچ کیویں اثر کرے سی؟ لے ہن ہولو ہولو ہس دے نہیں یار. وہ اللہ دیو بندیو یہ بھی وظیفے ہوندے نے، اے قرآنی وظیفہ ہے. آج کل ہم چلے جاتے ہیں پیروں کے، دیکھو پیروں کا میں قائل ہوں، تعویذات کا بھی میں قائل ہوں، لیکن اندھیر نگری کا میں قائل کوئی نہیں. پیر صاحب تعویذ دے رہے ہیں، آدر یہ تعویذ تو رکھ لا دشمن تیرے نیڑے نہ لگ سی. اے تعویذ رکھ لا تیری چوری نہ ہو سی. اے تعویذ رکھ لا تیرے نیڑے کوئی نہیں آ. وہ جڑا سانو یہ تعویذ دیندا پیا ہے انہیں اپنی کوٹھی دے باہر کیمرے لوائے ہوئے. میں کیا مرشد ایک اتھے ہی لٹکا ہے. ہاں مٹھا بولنی کدائیں کو سوڑنا لوے. ہاں بیٹھے ہو اے حالت کیا دھوکہ دھاندلی چل رہی ہے. آپ دویا نو دستا پہ ہینج کر فٹ، اور آپ
اور لٹکا ایسے وجہ تو پیر میرے دشمن ہی نے بھائی ساڈا سودا وکن دیندا ہی نہیں ہن کریے کی یار 2 نمبری نہیں ہے یہ بتاؤ 2 نمبری نہیں ہے لوکاں نو 2500 روپیہ لے کے 25,000 روپیہ لے کے توی دیندا آ جا خیر ہو جائے گی جناب ہیں آپ ہائے ہائے کوئی کیمرہ یہاں بھی لگا ہوا ہے کبھی اس کی توجہ بھی کر تو یا وکیلو اس کا ورد فرمایا کریں انشاءاللہ دشمنی ختم لڑائی ختم ڈر ختم رزق میں برکت پڑھنا کیا ہے یا وکیلو یا وکیل کوئی ٹائم خاص نہیں کوئی جگہ خاص نہیں اول آخر جب بھی پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے چلتے پھرتے پڑھتا رہ جا برکت حاصل کر اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اللہ اکبر ٹائم ویسے بھی ہو گیا ہے اور میں نے ایک بات کرنی اور یہ جو اگلی بات ہے نا یہ اگلے جمعے میں مزہ آئے گا یہ سب آپ کو سناؤں گا چونکہ یہ مفہوم آگے لمبا ہو رہا ہے